یہ جو گریا ہے، جو ماتم ہے، یہ جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے. ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو. سورہ مبارکہ نساء، چند آیتیں سن لیجئے عزاداری کے اوپر. سورہ مبارکہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں. آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. مظلوم کے حق میں بات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، طے کرو. 232 نمبر خطبہ 232. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کی جو گفتگو ہے نا وہ 232 خطبے میں ہے. حضور کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. عقیدہ امامت کی جڑ کاٹ دی انہوں نے کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا. اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نا وہ بتا دی کتاب و سنت کی شکل میں. یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی دجال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے، یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے، یہ سب کے سب باطل ہیں. آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے ہیں نا، آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا. لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم اور نالا و فریاد سے نہ روکا ہوتا تو اسی کر دو ماتم، تو اسی مار دو چھریاں. یہ دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے. نالا و فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا. ایک تو تعریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا وہ تو کوئی نہیں، میرے کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. یہ اس طرح کا نوحہ بھی منع. تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا. یعنی کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا. تو یہ کن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے؟ صرف رونے سے تو آپ نے منع نہیں کیا، صرف غم سے تو منع نہیں کیا. اس طرح کا رونا پیٹنا جو ہمارے اہل سنت کے ہاں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس کے خلاف. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. تو یہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ماتم، چھوریاں، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہ میں نے علمی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے. اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا، وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی. کہ وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے. ہم تو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں. سارے ائمہ اہل بیت قتل کیے گئے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی بھی شہید، حضرت حسن بھی شہید، حضرت حسین بھی شہید، پھر امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخو پکار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ مظلوماً شہید کیے گئے ہیں. اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالی برائی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو چونکہ ہم مظلومین ہیں، ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں. عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدللہ آپ اتنا تو مان گئے، اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں، یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا انہیں، خطبے کو تو فراڈ نہیں کہہ سکتے. تو سر اس میں پھر مجھ سے علمی پھکی لے لیں، آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا ہے زہر دے کے، تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہتے ہیں نا جی، تو نبی علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے، پھر تو حضرت علی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا، آپ کو تو قتل کیا گیا، لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے. تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے، دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچرل ڈیتھ پہ، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون، وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منہ میں دوائی ٹپکائی گئی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ کا گیا. اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا. بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی کہ اس کے ساتھ ریکارڈنگ میں آ جائیں انشاءاللہ. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالی برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا. اسی آیت کے تحت اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم لوگ نوحے پڑھتے ہیں یا باقی آہو بکا کرتے ہیں تو ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ریئل ٹائم جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ والا معاملہ. آج اگر کوئی آہو پکار کرتا ہے یا ماتم کرتا ہے تو اب جو یہ سارے جرائم کر کے مر کے اللہ کے پاس جا چکے وہ تو اپنا انجام بھگت رہے ہیں. آج تو صرف ان کی غلطیاں علمی طریقے سے ہائی لائٹ کی جائیں.